السلام علیکم پیارے بچوں. اس کے پہلے پیریڈ میں ہم نے مناجات اس نظم کے بارے میں ہم نے پہلی بات اور شاعر کا تعارف ہم نے پڑھے تھے. اب اس کے بعد ہم جو ہے مناجات اس نظم کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کی ہر شعر کی تشریح بھی کرتے جائیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مناجات کی تعریف بتا دوں. پچھلے سال ہم نے حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، مناجات کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ مناجات کسے کہتے ہیں. مناجات بھی ایک قسم کی دعا ہے، مگر مناجات میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے نا. پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے، تو اسی کو مناجات کہتے ہیں. سب سے پہلے میں پوری نظم پڑھتی ہوں، ایک بار آپ غور سے سن لیجئے، کتابیں نکال کر کتاب میں دیکھتے جائیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تا نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. چلیے سب سے پہلے شعر پر آتے ہیں ہم. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ مطلب آواز ہے نا، صدا، آواز. تو شاعر اس نظم میں شاعر خدا کے حضور اپنی کیا کر رہا ہے؟ فریاد پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میری آواز اوپر تک پہنچنے کے لیے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تاکہ میری فریاد آسمان پر پہنچ جائے، اور میری فریاد کو ہے نا اوپر جانے کے لیے، آسمان پر جانے کے لیے راستہ دے دو. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. وہ اپنی آہوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ تم خدا سے یہ التجا کرو کہ اے خدا تو ہمارے مصیبت بھرے دن جو ہیں، تکلیف اور پریشانیوں میں بھرے جو دن ہیں، وہ کیا کر دے؟ پلٹ دے، پھیر دے، اور ہم کو سکون اور راحت پہنچا دے. ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے. تو شاعر جن کا نام ہے آغا حشر کاشمیری، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہم ہمارے دل کے جو زخموں کا علاج ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہماری اس میں کیا کر؟ مدد کر. صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں. صلح تھی مطلب کیا؟ کل تک جو ہم سے اچھے تعلقات تھے، جو لوگ ہم سے اچھے سے رہتے تھے، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت مطلب اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مل جل کر رہنے والے تھے، وہ آج ہم کو تکلیف دینے پر، ہمیں مصیبتوں میں ڈالنے پر اور ہمیں تکلیف پہنچانے پر کیا ہے؟ تلے ہوئے، کہ بس ہم کو کس طرح سے تکلیف پہنچے اور ان کو اچھا لگے، ہے نا. تو اے اللہ ایسے لوگوں سے ہماری کیا کر تو ہم کو دور رکھ.
رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو کیا کر، معاف کر دے، کیونکہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اور ہم پر کیا کر، رحم فرما، ہے نا۔ رحم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے، جو بندہ کتنا بھی گناہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے نا۔ جب وہ بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تجھے بھلا دیا ہے نا، بندوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بھلا نہیں ہے، کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے، اے خدا تو ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، اور ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی تو ہمارے ان گندے اعمال پر، برے اعمال پر کیا کرتا ہے، تو پردہ ڈالتا ہے نا۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے اللہ ہم دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی مخلوق کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے راندے ہوئے ہیں، لیکن اور تیرے انسانوں کے روندے ہوئے ہیں۔ تو ہی ہماری کیا کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس لیے ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، اب تو ہم کو مایوس مت کرنا۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ ہم ذلیل ہیں اور رسوا ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ہم ذلتوں میں کیا ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ ہم تیرے محبوب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، امت میں سے ہے نا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے پیارے نبی اور سچے بندے تھے، ہے نا۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ تو آخری شعر میں اللہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، ہماری مدد نہیں کیا، تو یہ جو بتوں کو ماننے والے لوگ ہیں نا، جو بت پرستی کرتے ہیں، تو ان کو جو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیں تانا دیں گے کہ ارے مسلمانوں کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو مدد کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، اگر ان کا کوئی خدا ہوتا تو ضرور مدد کرتا ہے نا۔ تو ایسے ہم کو تانے ملیں گے، اس لیے اے اللہ ہمیں ان تانوں سے بچا اور ہماری ہر حال میں مدد کر، ہے نا۔ تو یہ رہا بچوں آپ کی نظم کا خلاصہ۔ نیکسٹ پیریڈ میں ہم سوالات اور جوابات پر روشنی ڈالیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔